السلام علیکم۔ اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد ڈی چوک کے مقام پر، جہاں پہ جماعت اسلامی کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ یہاں پر جو ملک میں مہنگائی کا ایک زور ہے، بجلی کے بلوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف یہاں پر ایک دھرنا دیا جائے گا اور بھرپور دھرنا دیا جائے گا، جس کے حوالے سے مختلف شہروں سے بھی جو کارکنان ہے وہ اسلام آباد کی جانب رواں دواں تھے۔ لیکن صبح سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد کی جو مختلف شاہراہیں ہیں ان کو کنٹینرز لگا کر سیل کیا گیا ہے، اور اسلام آباد کے جو ریڈ زون ہے اس کو بھی سیل کر دیا گیا ہے کنٹینرز لگا کر۔ جو پارلیمنٹ ہاؤس کی جانب جانے والا راستہ ہے اس کو مکمل طور پر سیل کیا گیا ہے۔ کارکنان کی گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی ہیں، کیونکہ صبح سویرے سے شراز احمد اس کی بھرپور کوریج کریں تو ان سے ہم باقی جو ڈیٹیلز سے وہ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے کیا مطالبات سامنے رکھے ہیں اور اب تک یہاں پہنچنے میں وہ کیوں ناکامی کا سامنا کر رہے ہیں۔ کیا یہاں تک ان کا جو ایک قافلہ ہے، مختلف شہروں سے بھی وہ قافلے کی صورت میں نکلے تھے، وہ اس ڈی چوک تک پہنچ پائیں گے؟ یعنی شراز یہ بتائیں صبح سے کیا دیکھ رہے ہیں، سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں اور اس میں کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور اب تک کیا لگ رہا ہے کہ کیا یہاں پر دھرنا دیا جائے گا؟ دیکھیے صاحب، محرم سے قبل جماعت اسلامی نے اس دھرنے کی کال دی تھی، اور پھر محرم کی وجہ سے دھرنا جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا تھا 26 تاریخ یعنی آج کے دن تک، اور پھر پریس کانفرنس بھی کی گئی تھی، انتظامیہ کو درخواست بھی دی گئی تھی لیکن پرمیشن نہیں دی گئی، اور انتظامیہ کی طرف سے یہ موقف اپنایا گیا کہ اسلام آباد میں دفع 44 نافذ کو پرمیشن نہیں ہے۔ لیکن جماعت اسلامی کی سینئر قائدین ہے، جو مرکزی قائدین ہے، وہ اس بات کو پسند ہے کہ ہم نے IBPs کے خلاف، ہم نے مہنگائی کے خلاف تقریباً 22 کے قریب مطالبات انہوں نے رکھے کہ ہم دھرنا دیں گے اور ہر حال میں دیں گے۔ تو صبح ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی کے جو سینئر قائدین انہوں نے ورکرز کو کال دی کہ 5 بجے کے قریب یہاں پر ہم کرے ہیں یہاں پہنچ جائیں، لیکن ان سے پہلے ہی اسلام آباد پولیس کی بھاری نفری یہاں پر پہنچ گئی، اور جیسے ہی جماعت اسلامی کے ورکرز یہاں پہنچتے ہیں تو پولیس ان کا استقبال کرتی ہے گرفتاری کے ساتھ، ان کو یہاں سے گرفتار کر کے پریزن وین میں رکھ کے اور پھر جو نامعلوم مقامات ہے کہ وہاں پر ان کو پہنچا دیتے ہیں۔ اب تک تقریباً 3 کے قریب جو جماعت اسلامی کی ورکرز ہیں ان کو یہاں سے گرفتار کیا جا چکا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان جو کہ جماعت اسلامی کے امیر ہیں، وہ اس وقت جو ہے 26 نمبر چنگی کے پاس قافلے کو لیڈ کرتے ہوئے یہاں کی طرف جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کے ورکرز نے نہ صرف یہاں پر بلکہ جو 0 پوائنٹ ہے وہاں پر کافی تعداد میں ورکر موجود ہے، اس کے علاوہ راولپنڈی مئی روڈ بھی انہوں نے بلاک کر دیا ہے۔ تقریباً اسلام آباد کے 2 اور 1 پنڈی میں جو ہے انہوں نے مختلف شاہراہیں بند کر کے اس وقت اسلام آباد کے مختلف مقامات پر ان کا جو دھرنا ہے وہ جاری ہے، اور اب جو سینئر قائدین ہیں وہ اس بات پر بھی مشاورت کر رہے ہیں کہ نہ صرف ڈی چوک بلکہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے مختلف جو مقامات ہیں وہاں پر اس دھرنے کو جو ہے وہ تقسیم کیا جا سکتا ہے، یعنی کچھ کارکنان یہاں پر آئیں گے، کچھ پنڈی میں، کچھ اسلام آباد کے دیگر مقامات پر بھی دھرنے دے سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ابھی تک جو مرکزی قائدین ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں پہنچا، صرف جو ورکرز آس پاس یا پھر جو رات گئے مختلف مقامات سے یہاں پر آئے تھے وہ 2-2-3 دن کے یہاں پر آتے ہیں، وہ یہاں سے وہ گرفتار ہو کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن 0 پوائنٹ پر اس میں کارکنان کی بڑی تعداد موجود ہے، اور آپ کو پتہ بھی ہوا کہ جماعت اسلامی کا اسٹرانگ ہولڈ PPK میں ہے، خیبر پختونخوا میں ہے، تو خیبر پختونخوا سے جو قافلے راستوں پر ہے ان کا بھی انتظار کیا جا رہا ہے، جیسے قافلے اسلام آباد میں انٹر ہوں گے تو اس کے بعد جماعت اسلامی کے جو مرکزی قائدین ہیں وہ جو ان کا اپنا اگلا عمل ہے وہ دیں گے۔ لیکن جماعت اسلامی ظاہری بات ہے کہ کافی اسٹرانگ جماعت ہے اور ان کے پاس فری پاور بہت زیادہ ہے، اگر تو ورکر اسلام آباد میں یہاں پر پہنچیں گے تو وہ پولیس سے پھر اپنا جو بدلہ ہے وہ بھی ضرور لے گی۔ اور آپ نے دیکھا ہوا کہ جماعت اسلامی کا صرف ایک رہنما مشتاق احمد خان یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور کئی دن تک اسی چوک کو انہوں نے بند کیا تھا، یعنی وہ اکیلے تھے۔ اب جماعت اسلامی کی پوری جو مرکزی قیادت ہے، صوبائی امراء ہے، وہ سب یہاں پر آ رہے، رات گئے مختلف مقامات پر چھاپے مارے گئے، کچھ ورکرز کو رات بھی گرفتار کیا گیا، لیکن جماعت اسلامی اس بات پر مصر ہے کہ وہ یہاں پر آئیں گے اور دھرنا جو ہے وہ دیں گے، وہ ضرور دیں گے۔ اسلام آباد پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے، پرزنر وین بھی ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس آنسو گیس کے شیل بھی ہے، لیکن جماعت اسلامی کے فرقے بھی تیاری کے ساتھ اپنے ساتھ وہ ہم دیکھ کے بیگز میں مختلف جو مٹیریلز ہیں وہ اپنے ساتھ لے کے آ رہے ہیں، اور ابھی مختلف جو قافلے ہیں اور راستوں میں یہاں پر جو کنٹینرز ہیں، مزید جو کنٹینرز یہاں پر منگوائے گئے تھے ان کو بھی یہاں پر جو ہے کنٹینر لگائے جا رہے ہیں، نہ صرف یہاں پر بلکہ اسلام آباد کے دیگر اور مقامات ہیں، یعنی نادرا چوک کے مقام پر، سیدہ چوک کے مقام پر، میری چوک کے مقام پر بھی کنٹینر جو ہے وہ پہنچا دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ فیض آباد کے مقام پر بھی کارکنان بھی موجود ہے، کنٹینر بھی وہاں پر لگا کر جو مئی روڈ ہے ان کو بند کر دیا گیا ہے۔ تو ڈر اور خوف انتظامیہ کچھ دور ہے، لیکن یہاں پر جو ورکرز ہیں ان کی گرفتاری عمل میں لائی جا رہی ہے، لیکن جو 0 پوائنٹ کے مقام پر ورکرز کی کافی بڑی تعداد
मौजूद तो वहाँ पर अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। शराज, आज 26 जुलाई के दिन 2 जमातों की जानिब से कहा गया था कि 3 जमातों की जानिब से कहा गया था कि वो एहतजाज करेंगे, धरना देंगे और एहतजाज करेंगे। जमात इस्लामी तो डटी हुई है, वो तो आ रही है और उन्होंने अपना धरना कामयाब करना है या नहीं करना वो तो बात की बात है। वो जो 2 जमातें थी और बिलखुसूस अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें उस हवाले से क्या कहेंगे, कैसा देखा कि उन्होंने एकदम से अपना प्लान चेंज कर लिया और एहतजाज मौखर कर दिया, लेकिन उनके जो इत्तेहादी थे वो प्रेस क्लब के बाहर पहुंचे, उनको पता ही नहीं चला। तो इस हवाले से क्या आप कहेंगे कि इसको किस तरह से देखते हैं? आप शायर ने कहा था कि क्या हुस्न इत्तेफाक की उनकी गली में हम एक काम से गए थे हर काम से गए। तहरीक इंसाफ का यही सूरत हाल है। वो जो धरना या फिर एहतजाज की जो काल थी वो जो ग्रेट अलायंस रिपोजिशन का तहरीक आईन पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान उनके प्लेटफॉर्म से दी गई थी और जिससे ही जो आमिर मुग़ल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के सदर है उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने बात की मीडिया के नुमाइंदों से और आज का जो उनका प्लान है एहतजाज का वो उन्हें ख़त्म कर दिया। तो उसके बाद हमें कि तर्जुमान तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वज़ीर अहमद की तरफ से बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमने मौक़िफ़ नहीं किया, फिर हमने देखा कि कुछ जो उनकी इत्तेहादी जमातें हैं वो वहाँ पर पहुँची थी और उन्होंने प्रेस क्लब के बाहर अलामी तौर पर एहतजाज किया। लेकिन जो थर्ड पार्टी है जमात उलमा इस्लाम की तरफ से कॉल दी गई थी कि इस्लामाबाद में 26 तारीख को जुमे की नमाज के बाद प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन अभी तक ना उनका कोई कारकुन बाहर आया है, ना उनके कोई लीडर यहाँ पर मौजूद है, ना उन्होंने फिर बाकायदा तौर पर मीडिया को बुलाया है। वो जब PTI ने जब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने जमात इस्लामी ने तो पहले कॉल दी थी, तो फिर उनकी जो कॉल थी वो उनके दरमियान आके जम हो गई और उन्होंने जो है खामोशी इख्तियार कर ली। लेकिन जमात इस्लामी चूँकि आपको आफ्ताब सिंह मैं पिछले 8 साल से जमात इस्लामी को कवर कर रहा हूँ, जमात इस्लामी में ज़्यादा तादाद जो है वो असाज़े कराम की है। वो असाज़े कराम चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, ठीक है। इस वक्त गर्मियों की छुट्टियां मुल्क भर में जारी है, मुल्क भर में गर्मियों की समर वेकेशन जारी है। जमात इस्लामी सारे बिल्कुल फ्री है। वो इस्लामाबाद आएंगे, दिन भर यहाँ पर पार्कों में घूमेंगे फिरेंगे, शाम को यहाँ पर बैठेंगे। अगर वो यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनका धरना काफी दिनों का धरना होगा और फिर आप भी बिजी होंगी, मैं भी बिजी होऊंगा। चलो ये तो अच्छी बात है कि शरारत में बताया कि हम सब ने फिर इसके बाद बिजी हो जाना है। अगर तो जमात इस्लामी का काफिला उनका धरना इस डी चौक पर पहुंचता है जिसको हम कई अरसे से देख रहे हैं, सालों से देख रहे हैं कि ये वो मुकाम है जहां पर कई जमातों ने कई महीनों तक कई दिनों तक यहाँ पर धरना दिया है और हुकूमत से अपनी जो बातें थी वो भी मनवाए हैं, अपने मुज़ाकरात कामयाब किए हैं या फिर कई मुज़ाकरात इस डी चौक पर नाकाम भी हुए हैं। लेकिन आज की जो 3 जमातों में से एक जमात है जो कि अभी तक स्टिल अपनी इस मौके पर बरकरार है, डी चौक की जानिब आने को तैयार है। देखते हैं कि उनका किस तरह से यहाँ पर धरना होगा, कितने दिन बैठेंगे, उनके जो मुज़ाकरात है वो किस तरह से माने जाएंगे।